أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. सूरत النساء आयत नंबर 153 153 से आज के सबक का आगाज हो रहा है. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. اور اہل کتاب کے حوالے سے یہاں سے خاص طور سے ڈسکشن سورہ نساء میں سٹارٹ ہو رہی ہے کہ اہل کتاب سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جیسی کتاب آپ پر اتری ہے ویسی کتاب ان پر بھی اتر جائے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ کے اوپر تحریر اتر رہی ہے, آپ پہ وحی آ رہی ہے, تو جیسے اہل کتاب کے پاس پہلے سے وحی کا کانسیپٹ تو تھا, ان کے پاس تصور تو تھا ریویلیشن کا, تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ ایک وحی ہمارے اوپر بھی آ جائے, ہمارے پاس بھی کوئی جو ہے اللہ کی طرف سے آسمان سے کوئی تحریر آ جائے. تو اگر آپ سچے نبی ہیں تو ایسا کریں کہ آسمان سے ایک تحریر ہم پر بھی نازل کروا دیں. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو ان کے مطالبے پر کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے موسیٰ سے, اپنے نبی سے جو ان کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام, ان سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کیے, اور ایک مطالبہ تو انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے. فقالوا ارنا اللہ جہرا, کہ ہمیں اللہ کو سامنے سے دیکھنا ہے. ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ کس طرح سے بنی اسرائیل اور کس طرح سے جو یہود ہیں وہ سرکشی میں اور جو کہہ لیں کہ اپنے ہٹ دھرمی میں ضد میں کس طرح سے اپنے نبیوں کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے مطالبات جو ہیں ان کی کوئی حد ہی نہیں تھی. یہ ہم سارے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ میں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں, اب تو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پر وحی اتروا دیں تب ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے نبی کو یہ ضد کی تھی کہ ہم نے اللہ کو سامنے سے دیکھنا ہے, خاص طور سے یہود نے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ, تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے, اس سرکشی کی وجہ سے ان پر بجلی کی کڑک جو ہے وہ ٹوٹ پڑی تھی, یا ان کے اوپر بجلی آ گری تھی. ٹھیک ہے, یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کیسے یہ اللہ کے اس نور کی تاب نہیں لا سکے تھے اور سب کے سب مر گئے تھے, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ زندہ ہوئے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات, اور پھر بجائے اس کے کہ یہ فرما بردار ہو جاتے, بجائے اس کے کہ یہ بات ماننا شروع ہو جاتے اپنے نبیوں کی, انہوں نے یہ کیا کہ اتنی کھلی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود, یعنی کیسے آپ دیکھیے کہ فرعون کے چنگل سے اللہ نے ان کو اپنے نبی کے ساتھ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کیسے ان کو رہائی دلوائی اور کیسے ان کو سیٹل کیا نئی جگہ پر. یہ پہلے غلام تھے اور بڑی بری زندگی گزار رہے تھے, اور پھر کیسے ان کے سامنے کئی طرح اور جو ہے وہ کھلی کھلی نشانیاں آئیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے اللہ کے ہونے کی اور نبی کے برحق ہونے کی. اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے جو ہے احکامات لینے, تو انہوں نے پیچھے سے کیا کیا, ان کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا لیا. تو ان کے پاس جب اتنی کھلی نشانیوں کے باوجود ان کو وہ جو سمجھ ہے یا عقل ہے وہ نہیں آئی, تو آپ ان کے اس مطالبے سے نبی پریشان نہ ہوئیے. فعفونا عن ذلك, پھر ہم نے ان کو ان کی اس غلطی پر معاف کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا, انہوں نے ضد کی ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے, اس کے باوجود ہم نے ان سے درگزر کا کام لیا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ واضح احکامات عطا کیے, اور وہ کیا, وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ, اور ہم نے طور پہاڑ اٹھا کر ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اطاعت کرو گے. طور جو پہاڑ تھا وہ ان کے اوپر سروں کے اوپر بلند ہو گیا تھا اور ان سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ تم اب نبی کی اطاعت کرو گے. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور ہم نے ان سے کہا کہ اب جس بستی میں تم داخل ہو رہے ہو اس بستی میں تم سجدہ ریز ہوتے ہوئے, یعنی سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. وَقُلْنَا لَا
وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ, اور ہم نے ان کو کہا کہ یعنی یہ ایک تو حکم یہ آیا تھا کہ سجدے کی حالت میں تم نے داخل ہونا ہے بستی کے اندر, جس بھی بستی میں یہ لوگ گئے, اور اس کے بعد دوسرا حکم یہ آیا کہ سبت جو ہے ہفتے کا دن, اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کرنا ہے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے اس پر ان سے پختہ وعدہ لیا. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے وہ عہد توڑ دیے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتے دروازے سے, یہ اپنی پشتوں کے بل گھسٹ کے پہلے, یعنی ٹانگیں اور جیسے بیٹھ کے بندہ نہیں اندر داخل ہو رہا, یعنی ٹانگیں پہلے اور پھر پشتوں کے, مذاق اللہ کے قوانین کا, اللہ کے احکامات کا مذاق بنانے والی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, اور پھر ہم نے کیا کیا کہ ان کے عہد توڑنے کے سبب سے, وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا, وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور کتنے ہی نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے, بغیر حق کے قتل کیا. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ, اور یہ کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہیں, ہم تو اللہ کے بڑے اسپیشل مخلوق ہیں, ہم تو انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں, ہم تو انبیاء کی نسل میں سے ہیں, ہم تو بڑے اسپیشل لوگ ہیں. تو ہمارے دل اللہ تعالیٰ نے غلاف میں لپیٹ رکھے ہیں ہمارے, یعنی ہم نیکی کرنے والے لوگ ہیں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, تو اللہ نے کیا کیا, ان کے دلوں پر ان کے ان ساری حرکتوں کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی. فلا یؤمنون الا قلیلا, اب اس مہر کی وجہ سے ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ان کے جو جرائم ہیں اہل کتاب کے وہ گنوائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایک حرکت نہیں کی ہوئی. آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں, کیونکہ یہ آئے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خاص طور پہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ کی یہودی عجیب عجیب مطالبے کرنا شروع ہو گئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہم تب تک آپ کو نبی نہیں مانیں گے جب تک ہمارے سامنے آپ کے اوپر آسمان سے کوئی وحی نازل نہیں ہوتی, ہمارے بیٹھے بیٹھے وحی جو ہے جب تک آپ کے اوپر نہیں آتی, یا ہم میں سے ہر ایک بندے کے لیے الگ سے آسمان سے کوئی وحی نہیں اترتی, تو تب تک ہم آپ کو نہیں مانیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے یعنی پچھلے کرتوت, پچھلے جو کارنامے ہیں وہ گنوا رہے ہیں کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں ان کی باتوں سے اور ان کے بیجا مطالبات سے. ان کی جو ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی تاریخ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, اور اسی کفر کی وجہ سے, یعنی یہ اپنے کفر میں اتنا بڑھ گئے کہ انہوں نے پھر مریم کے اوپر علیہ السلام پر سخت بہتان لگا دیا. ٹھیک ہے, حالانکہ اگر ہم تاریخ پڑھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ یہودیوں کے لیے کوئی مطلب مشتبہ بات نہیں تھی, کوئی شک شبے والی بات نہیں تھی. اٹ واز ویری کلیئر. کیوں؟ کیونکہ ایک تو حضرت مریم علیہ السلام جس خاندان سے بلونگ کرتی تھی وہ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور اور نیک اور شریف خاندان تھا, اور پھر اس خاندان کی وہ بچی جسے اللہ کے نام پر چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے, حضرت مریم کو ان کی والدہ نے وقف کر دیا تھا, اور وہ ایک نبی کے گھر میں, حضرت زکریا کے گھر میں رہ کر پلی بڑھی, اور پھر بغیر نکاح کے جب ان کے پاس بچہ ان کی گود میں آیا تو اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائیں اور آپ نے چپ رہنا ہے, آپ نے نہیں بولنا, یہ بچہ خود جواب دے گا. اور پھر یہ ہوا کہ اتنے یعنی بھرے مجمع میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں حضرت مریم علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا, انہوں نے جو اس وقت کے یہودی تھے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ دیکھیے نبی ہے نا, رسول نہیں ہے, نئی شریعت دے کے نہیں ان کو بھیجا گیا, وہ یہود کے درمیان میں پیدا ہوئے تھے, یعنی جس جگہ وہ پیدا ہوئے وہاں پر یہودی تھے, یہود لوگ وہاں پر آباد تھے. تو حضرت مریم علیہ السلام کی بھی پوری ظاہر خاندان, پورا جو ان کی جو فیملی ہے وہ بھی بنی اسرائیل سے تھی. تو اب جس وقت حضرت مریم لے کر بچہ وہاں پہنچی ہیں تو سینکڑوں لوگ وہاں پر آ گئے, اور انہوں نے اس وقت پوچھا کہ یہ کون ہے بچہ, تو حضرت مریم جو ہے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا. پورا مجمع حیران پریشان ہو گیا کہ یہ جو ابھی نوزائیدہ بچہ ہے, ابھی پیدا ہوا ہے, یہ کیسے بات کرے گا. لیکن آگے چل کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ
مریم میں بھی اس کی تفصیل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہایت صاف اور بالکل کلیئر آواز میں پورے مجمع کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ایک معجزہ تھا نا جو ان کو دیا گیا کہ وہ ماں کی گود میں بولے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ انی عبد اللہ، یہ سورہ مریم کی آیت ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب اللہ نے دی ہے اور نبی بنایا ہے، یعنی میں نبی ہوں، تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے وہ جو ایک ڈاؤٹ پیدا ہوا تھا نا کہ مریم کہاں سے بچہ اٹھا کے لے آئی ہیں، یا انہوں نے کوئی خدا نخواستہ غلط کام کیا ہے۔ انہوں نے پہلے یہی کہا تھا نا کہ مریم تم اتنی اچھے خاندان کی ہو، اتنے شریف فیملی کی ہو، یہ کیسے بغیر نکاح کے بغیر شادی کے بچہ کیسے آ گیا تمہارے پاس؟ اور پھر جب اس بچے نے گواہی دی تو اس کے بعد یہ بات کلیئر ہوگی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں بہت نبی آ چکے تھے، سینکڑوں نبی اگر کہہ دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کہ بہت سارے نبی، زیادہ جو کثرت ہے نبیوں کی وہ بنی اسرائیل ہی سے تو آئے تھے، اس لیے ان کو پتا تھا، ان کے ہاں یہ کوئی آڈ چیز نہیں تھی کہ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لیکن یہ بات نہیں تھی کہ ایک خاتون کے ہاں بغیر شادی کے اور بغیر کسی مرد کے ساتھ تعلق کے بچہ پیدا ہو جائے۔ لیکن اس بچے نے جب خود گواہی دے دی تو پھر آپ دیکھیے یہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے کہ ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے ابھی اور وہ خود سے بات کر رہا ہے، خود بول رہا ہے، ظاہر ہے وہ خود تو کیپیسٹی نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ نبی ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو شک شبے والی بات تھی کہ یہ بچہ کہاں سے آئے، بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تو اور کب تک اس کا کہیں آپ کو ذکر نہیں ملتا، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان نہیں ہوئے اور قریب 30 سال کے ہو کر 30 ایئرس کے ہوئے تو ان کو نبوت عطا کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ اب آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کی اصلاح کرنی ہے۔ تو 30 سال تک کی زندگی میں انہوں نے مریم پر کبھی کوئی بہتان نہیں لگایا، کبھی کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنے مشن کے اکارڈنگ، کیونکہ ان کو تو مشن دیا گیا تھا نا، یہ اس مشن کے اکارڈنگ انہوں نے لوگوں کی اصلاح شروع کی، جب ان لوگوں کو نیکی کے رستے پر لانا شروع کیا، لوگوں کو غلط کاموں پر ٹوکنا شروع کیا، تو آپ دیکھیے کہ یہ بات تو پسند نہیں آتی نا لوگوں کو۔ تو اس وقت پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام تراشنے شروع کر دیا کہ یہ کون ہے جو ہمیں ہماری جو ہے مذہبی چیزوں کے اندر دخل دے رہا ہے اور ہمارے کاموں میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے۔ ہم تو انہوں نے تو اپنا مذہب اپنے اکارڈنگ کر لیا ہوا تھا، انہوں نے تو اپنی خواہشات کے مطابق اس میں جو ہے وہ چیزیں شامل بھی کر لی ہوئی تھی، اور جو نہیں پسند تھی چیزیں وہ نکال بھی دی ہوئی تھی۔ تو اب ایک نبی اور آ گیا جو کہ ان کو بتا رہا ہے کہ یہ بھی غلط ہے جو تم کر رہے ہو اور یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہے ایزیلی ایکسیپٹیبل نہیں تھی، تو انہوں نے پھر یہ بات کرنا شروع کی کہ مریم نے زنا کیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الزنا تھے، ٹھیک ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور پھر انہوں نے یہ کہا، یعنی یہاں پر وہ ختم نہیں ہوئے کہ ہم نے اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے مریم پر، اور بجائے اس کے کہ ہم اس کے آئی وٹنس ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ غیر معمولی بچہ تھا اور اس نے ماں کی گود میں کلام کیا تھا اور یہ نبی ہے، اس کے باوجود جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کی اصلاح کی کوششیں کی تو یہ بات ان کو پسند نہیں آئی، اور انہوں نے پوری پلاننگ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی چڑھا دیا ان کے عقیدے کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کیا کہا کہ ہم نے تو مسیح کو قتل کر دیا ہے جو عیسیٰ بن مریم ہے رسول اللہ، جو اللہ کا رسول تھا، یعنی they were very sure، وہ شور تھے، یقین تھا ان کو اس بات پر کہ عیسیٰ جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ جو ہے یہ کریہ حرکت کی اور یہ گندی حرکت کی، غلط حرکت کی کہ ان کو سولی پر چڑھایا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہی اس کو سولی چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے اس بات کو مشتبہ بنا دیا گیا تھا۔ اب اس کے اوپر قرآن تو ہے جو ہے وہ ہمیں صرف یہی بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا گیا تھا، اور آگے یہ اگلی آیات میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ عیسائی عقیدے کے مطابق جب ہم ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں اور ببلکل جو بائبل کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے سازش کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک حواری بھی شامل تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یہودا تھا۔
اس کو انہوں نے لالچ دے کر مخبری کرنے کا کہا تھا، اور اسی نے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں. اور اس وقت کی جو رومن حکومت تھی، چونکہ اس زمانے میں رومن ایمپرر تھا، رومن بادشاہت تھی، تو ان کے بلکہ باقاعدہ محل میں جا کر اس کو بتایا گیا، ورغلایا گیا، اور اس کو یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے خلاف ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ تمہاری جو بادشاہت ہے اس کے خلاف ہے. اور پھر ان کو یعنی حکومت کی طرف سے، یہ مختلف نریشنز ہمیں ملتی ہیں بائبل کی، کہ حکومت کی طرف سے پھر ان کو یہ سزا دی گئی تھی کہ ان کو کروسیفائی کر دیا جائے، ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے. تو ہوا یہ کہ جو انسان، جو آدمی اس ساری سازش میں شریک تھا، وہ جو حضرت عیسیٰ کا ہی اپنا حواری تھا، اکارڈنگ ٹو بائبل اس کی شکل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں چینج ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر نہیں تھے اس وقت، وہ وہاں سے چلے گئے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اٹھا لیا، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کچھ ان کے جو فرق ہیں، کچھ ان کے جو گروپس ہیں، وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کو وہاں سے غائب کر دیا گیا. اور کچھ لوگ جو ہیں ان کا یہ یقین ہے کہ ان کو سولی چڑھایا گیا، ان کی کروسیفیکیشن ہوئی، اور 3 دن کے بعد پھر وہاں سے ان کی جو باڈی ہے اس کو لے کر دفنایا گیا یروشلم میں. اور 3 دن کے بعد ان کی والدہ مریم جو ہے وہ آئیں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اور قبر جب کھودی گئی تو عیسیٰ علیہ السلام اس قبر میں موجود نہیں تھے، یعنی ان کی باڈی وہاں نہیں تھی، اور وہاں سے ان کو خدا نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہوا ہے، اکارڈنگ ٹو کرسچن کریڈ، کرسچن عقیدہ یہ ہے. ٹھیک ہے، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سولی پہ چڑھانے والی نوبت آئی ہی نہیں، بلکہ اس معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا. یہاں سے پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو نریشن ہے کہ اس بندے کی شکل جس نے ساری سازش میں ان کا ساتھ دیا تھا یہودیوں کا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی ہو اور اس کو سولی چڑھا دیا گیا ہو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے زندہ اٹھا لیا گیا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور جنہوں نے اختلاف کیا، فِيهِ اس معاملے میں، لفی شک منہ، البتہ وہ شک میں ہے اس سے، یعنی وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہے، ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. ما لهم به من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف گمان ہے، یعنی ان کے تھاٹس ہیں، ان کی سوچیں ہیں، لیکن اصل میں حقیقت میں ہوا کیا ہے، کیا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے سولی سے بچایا گیا، یہ ان کو نہیں پتا چلا. وما قتلوه یقینا، اور ان کو بھی اس بات کا پتا ہے، یعنی جنہوں نے یہ ساری سازش رچی تھی ان کو بھی اس چیز کا پتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا عیسیٰ کو، اوپر اٹھا لیا، آسمان کی طرف اٹھا لیا زندہ. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑا ہی زبردست حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پچھلی آیت ہے اس میں پھر ہمیں جو کرسچن عقیدہ ہے کروسیفیکیشن کا، یہ یہاں سے کافی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا. کچھ عیسائی جو فرقے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کی کروسیفیکیشن نہیں ہوئی تھی، ان کو سولی نہیں چڑھایا گیا تھا، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا تھا، اور ان کی جگہ کسی اور کو سولی پہ چڑھایا گیا. اور کچھ جو ان کے فرق ہیں، یعنی زیادہ تر جو ان کے گروپس ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، ان کا انتقال وہاں پر ہوا، اور پھر ان کی قبر سے ان کو اٹھا لیا گیا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یعنی ہر کوئی ضرور ایمان لے کر آئے گا اس حقیقت پر موت سے پہلے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک تو موت سے پہلے ہر مسیح کو یہ پتا چل جائے گا کہ اس کی کتابوں کے ذریعے بھی اس کو، یعنی اس آیت کے اندر سے 2 میننگز نکل رہے ہیں کہ ایک تو اس کی کتابوں کے ذریعے سے بھی اگر وہ صحیح طریقے سے ان کے اوپر غور و فکر کرے تو یہ بات کلیئر ہے کہ عیسیٰ کو سولی نہیں چڑھایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ظاہر ہے موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے اوپر ساری حقیقتیں انسان کے اوپر منکشف ہو جاتی ہیں، اور وہ اس چیز کو اس کو یہ ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہودیوں کا، یہ عیسائیوں کا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ عیسیٰ بھی
خدا ہیں، ان کے اندر ڈیوینٹی ہے، ان کے اندر وہ مقدس روح ہے، تو وہ بھی خدا ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر مسیح، ہر جو مسیحی ہے، ہر جو عیسائی ہے، اس کو اپنی موت سے پہلے اس چیز کا علم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، ان کو سولی نہیں چڑھایا گیا، یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ اس چیز پر گواہ ہوگا، قیامت کے دن وہ اس چیز پر خود گواہی دے گا کہ میں نے اپنا عقیدہ ہے یا اپنی سوچ ہے وہ غلط رکھی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پھر اس ظلم کی وجہ سے، یہ جو عیسیٰ کے ساتھ ظلم کیا یہودیوں نے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی، احلت لہم، جو اس سے پہلے ان کے لیے حلال تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس وجہ سے بھی کہ جو انہوں نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا، ٹھیک ہے، یعنی پاک چیزیں جو ان سے پہلے حلال تھیں اور ان کے اوپر حرام کر دی گئی، وہ ہم سورہ انعام میں پڑھیں گے کہ کچھ جانور ان پر حرام کر دیے گئے، جیسے جن کے ناخن ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جانور جن کے ناخن ہوتے ہیں وہ ان پر یہودیوں پر حرام ہے، اسی طرح گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی گئی، اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جو اس سے پہلے حلال تھی اور ان پر حرام کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے جو ظلم ہے اس کی وجہ سے، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف جانے نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان پر اپنی نعمتوں کو حرام کر دیا۔ اب یہاں سے ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہمارے لیے سوچنے کا یہ ہے، یعنی انسان کی زندگی میں نعمتیں اللہ کی اذن سے آتی ہیں، اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اور اگر انسان اپنے اعمال درست نہیں کرتا، اور اگر اپنے ظلم اور جبر والی روش کو نہیں چھوڑتا، اور اگر اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کام تو ہمارا یہ ہے نا، لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف لگائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نعمتیں انسان پر حرام کر دی جاتی ہیں۔ نعمت سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو ہدایت کی نعمت، ٹھیک ہے، نعمت ہے نا، یہ بھی ہدایت جو ہے یہ نعمت ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم نے اس کو اچھے سے پڑھا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، تو اللہ کا سب سے بڑا انعام جو ہے وہ ہدایت ہے، سیدھے رستے پر رہنا ہے۔ اسی طرح پھر دین کی نعمت، دین کے علم کی نعمت، اسی طرح پھر تقوی کی نعمت، ٹھیک ہے، اسی طرح پھر سب سے بڑی جو نعمت ہے تقوی کے بعد وہ قناعت کی نعمت۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر نازل کرتا ہے، اور انسان کے اعمال کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے انسان پھر بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں خاص طور سے اپنے لیے یہ اصول لینا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کے انعام اور اللہ کی طرف سے نعمتیں چاہتے ہیں، تو ایک تو ظلم ہمیں چھوڑنا ہوگا، دوسرا اللہ کے رستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اللہ کے رستے کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور اللہ سے جوڑیں گے، تو اللہ کی طرف سے انعام کے حقدار ٹھہریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے بھی ان کے اوپر نعمتیں حرام کر دی گئیں کہ وہ سود لیتے دیتے تھے، ٹھیک ہے، ایک اور ریزن پتہ چل گئی، ٹھیک ہے، کہ سود لینا، سودی کسی بھی معاملے کے اندر انوالو ہونا، انعام جو اللہ کے ہیں ان کو روک دیتا ہے انسان تک پہنچنے سے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جیسے سود ہمارے پر حرام ہے، اسی طرح پہلی تمام قوموں پر بھی حرام کیا گیا۔ لیکن سب سے زیادہ اگر ہم تاریخ پڑھیں، خاص طور سے عرب کی تاریخ اور پھر اسلام کے بعد کی تاریخ، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ سودی لین دین جو ہے یہ یہودی ہی کیا کرتے تھے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے ہتھیا کر کھاتے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کے مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے لے لیتے تھے۔
इन तमाम जराइम की वजह से, इन तमाम गुनाहों की वजह से अल्लाह ने उनके ऊपर अपनी पाकीज़ा चीज़ें और नेमतें हराम कर दी। वो अअतदना लिलकाफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और हमने इन काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा हुआ है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व गज़बिही व कहरिही। लाकिन रासिखून फिल इल्म मिनहुम, लेकिन इनमें से ऐसे लोग भी हैं कि जो बड़े पक्के ईमान वाले हैं, पुख्ता इल्म रखने वाले हैं, और वल मुमिनून, और ईमान वाले भी हैं, युमिनून बिमा उनजिला इलैका, वो ईमान रखते हैं उस पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारा गया, वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले उतारा गया, जो किताबें आपसे पहले उतारी गई, वल्मुकीमीन अस्सलाह, और कायम करने वाले हैं नमाज को, वल्मुतून ज़का, और अदा करने वाले हैं ज़कात, वल्मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर भी अपना ईमान रखते हैं। उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा, यही वो लोग हैं कि जिनके ऊपर हम अपना बड़ा अजर जो है, जिनको हम नवाजेंगे, जिनको हम अता करेंगे अपनी तरफ से अजर अजीम। ठीक है, यानी इनमें से वो लोग भी हैं कि जिन्होंने अपने, अच्छा इल्म वाला पॉइंट इस आयत में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इल्म से काम लिया, जिन्होंने अपने इल्म के जरिए से उनको इस बात का की श्योरिटी हुई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी चैनल से हैं, उसी सोर्स से आए हैं जिससे पहले अंबिया आए थे। ठीक है, यानी उनकी जो किताबों का इल्म था उससे उनको ये कंफर्म था, उनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि आखिरी नबी आएगा। ठीक है, और मुख्तलिफ नाम मेंशन किए हुए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जैसे फारकलीत नाम जो है ये तौरात के अंदर जिक्र किया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी तरह अहमद का जिक्र है, अहमद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है। तो इनको ये कंफर्म है अपनी किताबों के थ्रू कि आखिरी नबी आएगा, लेकिन अपनी इनात की वजह से, हम पहले भी पढ़ के आए हैं, जैसे एक बाप को पता होता है ना मेरा बेटा है ये, इसी तरह जैसे औलाद की पहचान माँ बाप को होती है, इसी तरह यहूदियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुल अंबिया होने की, या आप आखिरी नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, इस बात का इल्म होने का कंफर्म पता था। ठीक है, दे नो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन अपने हसद की वजह से, और हसद क्या था कि आखिरी नबी भी हमारी कौम में आता है, इस्माइल की नस्ल से क्यों आ गया, इसी तरह ये हसद था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो दुर्रे यतीम है, अरब से हैं, यानी इन ना बाप इनका जिंदा ना माँ जिंदा, इनके ऊपर कैसे नबूवत उतर गई, हमारे में से किसी के ऊपर उतरती ताकि हमें वो इज्जत और मर्तबा मिलता। ठीक है, तो इस हसद से ये मानते नहीं, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने इल्म से फायदा उठाया और अल्लाह पर भी ईमान रखा, और फिर अपनी किताबों के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब उनके सामने दावत पेश की गई तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अब्दुल्ला बिन सलाम, काब अहबार, इनमें बड़े बड़े नाम हैं कि जिनकी तरफ से फिर हमें बेतहाशा हदीस भी मिलती हैं कि जिन्होंने रिवायत की, और इल्म उनकी तरफ से, चूंकि वो अपने दीन के आलिम थे, इसीलिए फिर उन्होंने बाद में भी अपना ये जो इल्म वाला रास्ता है या इल्म का दरवाजा है वो दूसरों के ऊपर खोले रखा, और लोगों को बहुत यानी कुरान और हदीस के साथ साथ अपनी किताबों के हवाले से भी बहुत ज्यादा जो है वो दूसरों को यानी एक शऊर दिया। मुसलमानों के पास जो रिवायत पहुंची है तौरात की, या बाकी जो तौरात और इंजील के हवाले से जो हमारे पास बातें पहुंची हैं, वो बहुत सारी इन उलमा की बताई हुई हैं जो यहूदी उलमा थे और जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह, बेशक हम आपकी तरफ वही करते हैं, या आपकी तरफ हमने वही की जैसे आपसे पहले नूह की तरफ की, वन्नबिय्यीन मिन बादी, और नूह के बाद के नबियों पर की, व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब, और इसी तरह हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक और याकूब पर भी वही नाजिल की, वल अस्बात, और याकूब के बच्चों पर। ठीक है, याकूब के बच्चों में भी नबी थे जिनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है, इसके अलावा उनकी नस्ल में नबी थे, व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलेमान, और इन तमाम अंबिया पर भी हमने ऐसे ही वही की जैसे
तुम पर की, यानी तुम्हारी तरफ भी उसी तरह वही आ रही है जैसी उन अंबिया पर आ रही है। वआतैना दाऊद ज़बूरा, और ज़बूर हमने अता की दाऊद अलैहिस्सलाम को। वरुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल, और कई और रसूल जिनका हमने जिक्र किया है आप पर इससे पहले। वरुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक, और भी कई सारे रसूल हैं जिनका हमने आपके सामने जिक्र ही नहीं किया। यानी कुछ तो रसूल है कि जिनका जिक्र हमें कुरान में मिलता है, लेकिन बेतहाशा ऐसे रसूल हैं कि जिनका हमें कुरान पे जिनका नाम नहीं मिलता, लेकिन वो रसूल थे, वो नबी थे अल्लाह की तरफ से। हर कौम पर, हर नेशन पर, हर इलाके में नबी भेजा गया। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया। यानी आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमारा उनसे ऐसा ताल्लुक था कि हम उनसे बात करते थे। रुसुलम मुबश्शिरीन, ये वो रसूल थे जिनको हमने मिशन दिया कि इन्होंने खुशखबरियां देनी है। वो मुंजिरीन, और डराने वाले थे लोगों को अल्लाह के अजाब से। लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअद रुसुल, ताकि ना हो लोगों के लिए अल्लाह के सामने इन रसूलों के बाद कोई भी हुज्जत। यानी ये ना हो कि अल्लाह के सामने फिर लोग कहें कि हमारे पास तो नबी आए ही नहीं थे, ठीक है, हमारे पास तो कोई हिदायत लेके अल्लाह से जोड़ने वाला आया ही नहीं था, ठीक है। वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, और अल्लाह बड़ा ही जबरदस्त हिकमत वाला है। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिह, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि जो भी उसने नाजिल किया आपकी तरफ, उसको नाजिल किया अपने इल्म से। वल मलाइकतु, यानी लोग तो नहीं मानते इस बात को, ठीक है, लोग इस चीज पर ईमान नहीं रखते, लेकिन अल्लाह इस चीज की गवाही दे रहा है कि जो आप पर नाजिल किया जा रहा है कुरान, वो अल्लाह के इल्म से है, ठीक है। और फरिश्ते भी गवाही दे रहे हैं, वल मलाइकतु यशहदून, फरिश्ते भी गवाही देते हैं, लोग नहीं मानते ना माने, अल्लाह गवाही दे रहा है, फरिश्ते गवाही दे रहे हैं। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और काफी है अल्लाह की गवाही। इन्नल्लज़ीन कफरू, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोका, ठीक है। आप देखिए ये जो दो गुनाह हैं, ये जो दो काम हैं, जुल्म है, ये अल्लाह को बहुत नापसंद है कि एक तो खुद भी इनकार किया, खुद भी नहीं माना, और फिर दूसरों को भी रोका। क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा, तहकीक वो दूर हो गए हिदायत से, और वो दूर की गुमराही में, यानी इतनी डीप इग्नोरेंस में चले गए हैं कि उनका अब हिदायत का कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि एक तो उन्होंने खुद भी इनकार किया, दूसरा उन्होंने इस्लाम की दुश्मनी की, अल्लाह के रास्ते से इनाद किया, ठीक है। अब आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाकायदा मुहिमें चला रहे होते हैं हिजाब के खिलाफ, या अभी ये जैसे एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है हमारे मुल्क में, जो भी 2-3 दिन पहले सियालकोट वाला, अल्लाह ताला हिदायत दे लोगों को, और जो जालिम है अल्लाह ताला के हुक्म से ही जाहिर है उनको जो भी सजा हुकूमत दे, लेकिन ये जाहिर एक वाज़ेह जुल्म है जो हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे अब कल परसों से सोशल मीडिया को आप देखें तो पता चलता है कि बाकायदा अब पूरी मूवमेंट चलाई जा रही है ख़त्म नबूवत के खिलाफ और ब्लास्फेमी लॉज के खिलाफ, कि ये तौहीन रिसालत के तो कवानीन ही ख़त्म कर दें और ख़त्म नबूवत वाला भी अंदर से एंगल निकाल दें। क्योंकि इसी वजह से तो लोगों को लगता है कि ये जो ख़त्म नबूवत वाला जो एलिमेंट है ये निकल गया तो फिर सारे मसले ही हल हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो कादियानी हैं उनको हम दायरे इस्लाम से खारिज मानते हैं, हम ये मानते हैं कि वो दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ठीक है। और हैसियत मुसलमान हम सब का ये ईमान है कि अंबिया पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे आए, उन सब पर भी हमारा ईमान है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई और नबी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये वाला जो एंगल है इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है कि ये निकाल दीजिए, तो बहरहाल वो भी जुल्म और ये भी जुल्म, ठीक है। यानी अब देखिए बीच का रास्ता
اختیار کرنا ہے نا. انہوں نے بھی ظلم کیا, ان جو بے ہدایت لوگ ہیں انہوں نے جو کیا وہ بھی غلط, اور اب جو اس کے جو کہہ لیں کہ اگینسٹ ہو رہا ہے, جو اس کے جواب میں ہو رہا ہے, پھر اس کے ری ایکشن میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں, وہ بھی غلط. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ دین کے احکامات کے خلاف پوری پوری موومنٹس چلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ ایک تو بڑا گناہ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو مان ہی نہیں رہے, آپ اللہ کا انکار کر رہے ہیں, اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں, اللہ کے دین کا انکار کر رہے ہیں. اس سے بڑا گناہ پھر یہ ہے کہ لوگوں کو بھی روک رہے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو بھی بہکا رہے ہیں. ان الذین کفروا وظلموا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, لم یکن اللہ لیغفر لهم, اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے, اللہ یعنی ان کو معاف نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم طریقا, اور نہ ہی ان کو اپنے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے گا, الا طریق جہنم, سوائے جہنم کے رستے کے. یعنی پھر وہ سارا اپنی ساری زندگی ایسے ہی کام کرتے رہیں گے کہ جو ان کو جہنم کے رستے کی طرف لے جائے. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, ابداً, ہمیشہ ہمیشہ. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ بات اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ بہت آسان ہے. اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے کسی کو سزا دینا, کسی کے لیے کوئی فیصلہ کرنا, یہ اللہ کے لیے بڑا ایزی کام ہے. اور یہ کیوں, دیکھیے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو کفر, اور اس کے بعد ظلم, کفر کے اوپر ظلم یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود اللہ کی نافرمانی کرنا, بلکہ باقاعدہ پورے پورے گروپس بنا کر نافرمانیوں کے کام کرنا. اور آج ہی میں پڑھ رہی تھی کہ کسی عالم کا کسی ریفرنس سے کال پڑھ رہی تھی کہ جو آپ نے اعلانیہ گناہ کیے ہیں, سب کے سامنے گناہ کیے ہیں, وہ تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک سب کے ساتھ مل کر آپ توبہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. یعنی اکیلے اگر کوئی گناہ کیا ہے, آپ نے ذاتی طور پہ گناہ کیا ہے, انفرادی طور پہ, تو مثال کے طور پر چھپ کر کوئی گناہ کیا ہے, وہ تو آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق ہے, اس میں تو اللہ سے معافی مانگے گی تو معافی مل جائے گی. لیکن وہ گناہ جو مل کر کیے, اکٹھے ہو کر کیے, گروپس کی شیپس میں کیے, ٹھیک ہے, مل کر کوئی کام کر رہے ہیں غلط, اور پھر لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں باقاعدہ اس کی طرف, ٹھیک ہے. اب جب آپ کو ہدایت مل گئی, باقیوں کو تو نہیں ملی, باقی لوگوں کے پھر گناہ تو آپ کے سر پہ ہے ہی ہے کہ جن کو آپ نے لیڈ کیا گناہ کی طرف, یا جن کے ساتھ مل کر کیا. اس لیے یہ بہت شدید یعنی اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے کہ مل کر اس کی نافرمانی کی جائے. تو یعنی اس سے ہمارے لیے کیا اصول نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بچائے, اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہو بھی رہی ہے, یا کوئی غلط کام ہم کر بھی رہے ہیں, تو اس میں ہم دوسروں کو شامل نہ کریں, ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کو مت ٹوکیں. اگر کوئی جو ہے آپ کو نہیں پسند کوئی دین کا حکم, لیکن کوئی اور اس پر کام عمل کر رہا ہے, حجاب ہے, داڑھی ہے, یا کوئی اور کام ایسا ہے, تو آپ اس کو تو کرٹیسائز نہ کریں. آپ نہیں کریں, اٹس اوکے, آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. لیکن دوسروں کے اوپر کرٹیسائز کرتے رہنا اور ان کا مذاق بناتے رہنا, آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی لطیفے بنے ہوئے ہیں, جوکس بنے ہوئے ہیں داڑیوں پر اور مولویوں پر اور دین کے حوالے سے, اور پھر مختلف جیسے رمضان آتا ہے تو روزے کے حوالے سے. تو یہ ساری باتیں, ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول جو آیا ہے, یہ سچ کے ساتھ بھیجا گیا ہے, حق کے ساتھ اس رسول کو بھیجا گیا ہے. فآمنوا خیر لکم, تو اس پر ایمان لے آؤ, تمہارے لیے بہتر ہوگا. یعنی اگر تم نے نبی کی باتوں کو مان لیا, اگر تم اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لے آئے, اور ایمان کا مطلب یہ ہے نا کہ دل سے اقرار اور آپ کے عمل سے اس چیز کا اظہار ہو رہا ہو, تو تمہارے لیے یہ بہترین ہے, خیر ہے, اس میں تمہارے لیے بہترین چیزیں ہیں. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر انکار کرو گے, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو اللہ کو تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ زمین آسمان کا جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. زمین اور آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی ملکیت میں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ بڑے علم والا, حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب تم اپنے دین میں زیادتیاں نہ کرو. تغلو کہتے ہیں ایڈیشن
کر لینا, ٹھیک ہے, یا پھر غلو کہتے ہیں کہ کسی کی حمایت میں یا کسی کی تائید میں حد سے زیادہ آگے چلے جانا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین میں تم غلو نہ کرو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اور اللہ کے بارے میں وہی کہو کہ جو سچ ہے. اور کیا سچ ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم, کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, مریم علیہ السلام کے بیٹے, رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہے, وَكَلِمَتُهُ, اور اس کا کلمہ ہے, اس کا حکم ہے, القاها الى مریم, جس حکم کو انہوں نے القا کیا اللہ نے مریم کی طرف, وَرُوحٌ مِّنْهُ, اور اس کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, تو تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً, اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے. ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے عقیدہ تثلیث کرسچینٹی میں, اس کا یہاں پر اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ خدا تین ہے. اب یہ یہاں سے جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ ایک تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خدا مانتے ہیں, توحید کا کانسیپٹ تو ہے ہی ہے. عیسائیت کی اگر روح کو ہم پڑھیں اچھے سے تو عقیدہ توحید از ویری کلیئر. مونوتھیسٹک ریلیجن ہے جوڈازم بھی اور کرسچینٹی بھی. یہودیوں کے ہاں بھی ایک خدا کا تصور ہے بڑا اسٹرانگ, اور عیسائیوں کے ہاں بھی ایک خدا کا تصور بڑا اسٹرانگ ہے. اور آپ کو بائبل میں یہ چیز بڑی ریئلائز ہوتی ہے جب آپ پڑھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں. مسئلہ تب آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جو کلمہ والی بات ہے نا, حکم والی, جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور اس کے بھی بعد تک کبھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا تھا کہ جی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بعد میں جب یونانی فلسفے تک پہنچے ہیں جو کرسچنز ہیں, اور پھر انہوں نے جو ورڈ ہے, ورڈ آف گاڈ یا کلمہ اللہ کا جو کلام ہے, یہ ذاتی صفت ہے, اور پھر اگر ذاتی صفت ہے تو پھر تو کلام کے ساتھ اللہ جو ہے وہ انٹر ہوا نعوذ باللہ ان دا وomb آف مریم علیہ السلام, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. یہاں سے انہوں نے یہ خود سے گھڑ لی چیز, ٹھیک ہے. اب پھر یہ کہتے ہیں, اچھا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ جو روح ہے وہ اللہ کی طرف سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ڈالی گئی وہ بھی جو ہے وہ ڈیوائن ہے, وہ بھی مقدس ہے. تو اب اللہ, مریم اور روح القدس یہ تین خدا ہیں. کچھ ان میں سے کہتے ہیں کہ اللہ, عیسیٰ اور مریم یہ تین خدا ہیں. کچھ گروپس ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ, عیسیٰ اور روح القدس, یعنی وہ روح جو ایڈ کی گئی حضرت عیسیٰ کے اندر, وہ الگ سے ایک یعنی ڈیوائن ہے, ایک مقدس روح ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو تم نے اپنے لیے خود اتنی مشکل پیدا کر دی. اور آپ دیکھیے کہ تقریباً 1800 سال گزر چکے ہیں کرسچینٹی کو, اور مسیحی علماء اس ریڈل کو سالو نہیں کر پائے اب تک. اور کرسچینٹی از دا ریلیجن, یہ وہ مذہب ہے جس کے اندر بے تحاشا فرقے ہیں. پاکستان کے اندر مور دین 100 ان کی ڈینومینیشنز ہیں, ان کے فرق ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ اسی چھوٹی بات کے اوپر وہ الگ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ یہ ایک چونکہ ایسی بات ہے کہ جس کا خود ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تین خدا. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں ایک خدا کے اندر سے تین خدا نکلے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کہو, انتہو خیر لکم, اس کو ختم کر دو, اس بات کو, اس سے باز آ جاؤ, تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا. انما اللہ الہ واحد, بے شک اللہ اکیلا خدا ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد, وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو. اچھا یہ ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں خدا کے لیے باپ کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کرسچینٹی سے پہلے بھی جو یہودی تھے وہ ایک سمبولک ورڈ یوز کرتے تھے کہ خدا ہمارا باپ ہے, یا خدا ہمارا, جیسے باپ سے کیا مراد ہے, سربراہ ہے, ٹھیک ہے, یا خیال رکھنے والا ہے, اور ہم سب خدا کے بچے ہیں. یہ لفظ جو ہے یہ بڑا زیادہ یوز ہوتا تھا. اب یہ جو چیز ہے کہ ہم خدا کے بچے ہیں, ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں,
खुदा हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है और हम उसके बंदे हैं। अब इसी को थोड़ा सिंबॉलिकली अगर सोचें या कहें कि जी खुदा हमारा बाप है और सारी कायनात उसके बच्चे हैं, ये कहा जाता था उसके अंदर बनी इसराइल के यहाँ, ठीक है। तो यही चीज चूंकि मैंने आपको बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम आए थे ना, वो अपनी तमाम तालीमात के साथ उनको भेजा गया था ईसाइयों की तरफ ही, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो उनके बाप दादा के यहाँ था ही कि खुदा बाप है। अब जब ये रूह वाली नाउजुबिल्लाह बात आ गई कि बगैर बाप के पैदा हुए और अल्लाह की तरफ से रूह फूंकी गई, तो अब इन्होंने डायरेक्टली ये कहना शुरू कर दिया कि गोया ईसा जो है ये अल्लाह के बेटे हैं। और अब आप देखिए कि फिर खुद अपनी बात का इनके बात का डिनाइल होता है कि अगर अल्लाह के नाउजुबिल्लाह बेटे हैं तो फिर तो सूली पे ना चढ़ाते अल्लाह ताला, फिर उनको इतनी तकलीफ दे, मौत क्यों देते, है ना ये बात। तो यानी ये एक ऐसी बात है कि जिसका कोई सर पैर नहीं है, इसी वजह से आज तक उनके यहाँ ये बात क्लियर हो नहीं सकी। और बहुत सारी इसके ऊपर फिर किताबें और खुद बाइबल के हजारों वॉल्यूम्स आपको मिल जाएंगे इनकी तरफ। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान में है अल्लाह ही का है, अकेले का है। व कफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह कारसाज काफी है, अल्लाह को नहीं है जरूरत किसी औलाद की ना ही किसी और की। लन यस्ताकिफल मसीह अन यकून अब्दन लिल्लाह, हरगिज आर महसूस नहीं करते ईसा अलैहिस्सलाम इस बात पर कि वो अल्लाह के बंदे हैं। वलल मलाइकतुल मुकर्रबून, और ना ही फरिश्ते जो अल्लाह के मुकर्रब हैं वो इस चीज पर कोई तकब्बुर करते हैं या आर महसूस करते हैं कि जो है वो हम यानी आर से मुराद यहाँ पर खास तौर से ये तकब्बुर वाली जो बात है ना, या फिर इस चीज की कि हम अल्लाह के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, यानी उनको इस चीज में कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है कि वो अल्लाह के बंदे हैं। और ना ही मुकर्रब तरीन फरिश्ते इस चीज में आर महसूस करते हैं। वमन यस्ताकिफ अन इबादतिही, और जो कोई भी अल्लाह की इबादत में हेजिटेट करेगा, आर महसूस करेगा, वयस्तकबिर, और तकब्बुर करेगा, फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, तो फिर सबके सब जल्द ही उसकी तरफ इकट्ठे होने वाले हैं, सारी बातें खुल जाएंगी, है ना। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इस बात में फख्र है, उनके लिए इज्जत इस बात में है कि वो अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है, अल्लाह के अब्द हैं और अल्लाह के रसूल हैं। ये बात कि वो अल्लाह के बेटे हैं ये कहकर तुम ईसा को यानी मुअज़्ज़ज़ नहीं कर रहे, ये उनके लिए इज्जत की बात नहीं है कि तुम उन पर ये वाली एक्यूजेशन करो कि वो अल्लाह के बेटे हैं। फ़अम्मल्लज़ीन आमनू, बस जो लोग ईमान वाले हैं, वअमिलुस्सालिहात, और नेक काम करने वाले हैं, फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, तो अल्लाह उनसे वफा करेगा, ठीक है, फ़युवफ़्फ़ीहिम, अल्लाह वफा करेगा उनसे, उजूरहुम, उनका बदला देने में, अल्लाह उनको पूरा पूरा बदला देगा। वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, और जितना वो डिजर्व करते हैं ना अपने अमाल के अकॉर्डिंग, उससे ज्यादा देगा अपने फजल से। यानी सिर्फ ईमान और अमल सालेह, ये दो ऐसी चीजें हैं, अल्लाह से जुड़े रहना, अल्लाह को मानते रहना, ठीक है, अल्लाह के ऊपर यकीन करना कि वही हमारा रब है, उसके अलावा कोई और नहीं है, और छोटे 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 नेक काम, मुसलसल नेकियों में इन्वॉल्व रहना, ये ऐसी चीज है कि जो अल्लाह को अल्लाह के फजल को इनवाइट करने वाली है, ठीक है, जिससे अल्लाह खुश होते हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो मेरे से वफा करेगा मैं उससे वफा करूंगा, मैं उसको उसके उसके बदले में कमी नहीं करूंगा, बल्कि जो जितने काम उसने नेकी के किए उससे डबल उसको अजर दूंगा। वअम्मल्लज़ीन इस्तंकफू, और जिन लोगों ने आर महसूस की, शर्म महसूस की, वस्तकबरू, और तकब्बुर किया, ठीक है, यानी दुनिया के अंदर इतने इन्वॉल्व हो गए कि अब अल्लाह के रास्ते की तरफ जाना, कि अब लोग तो हमें कंजर्वेटिव कहेंगे और बैकवर्ड कहेंगे, और लोग हमें जो है वो कहेंगे ये तो बड़े मजहबी हैं, ठीक है, इससे बेहतर है कि जरा अपने आप को दूर रखो दीन से। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने आर महसूस की अल्लाह के रास्ते के ऊपर चलने में, या अल्लाह के पसंदीदा बंदा बनने में, और तकब्बुर किया, ठीक है, तकब्बुर क्या है, अब यानी दुनिया को पसंद करना और दुनिया को खुश करने के लिए अपने आप को अपने रब से दूर कर लेना। फयुअज़्ज़िबुहुम,
اور اللہ پھر ان کو کیا کرے گا؟ عذاب دے گا، عذاباً علیما، دردناک عذاب، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور پھر وہ نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور کوئی مددگار. یعنی پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا میں جن لوگوں کے لیے انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، وہ قیامت کے دن ان کی ہیلپ کریں، ہے نا، ان کو اللہ کے عذاب سے بچائیں. لیکن انفارچونیٹلی قیامت کے دن وہ تمام لوگ تو ہم سے بیزار ہو جائیں گے، وہ لوگ تو تمام لوگ کہیں گے ہم نے تو نہیں ان کو کہا کہ آپ اللہ کی نہ مانو ہماری مانو، ہے نا. جیسے آپ دیکھیے کہ ہم سوسائٹی کے لیے، اپنے لوگوں کو سوسائٹی کے اندر اپنی عزت بنانے کے لیے، یعنی آپ میں سے ہر کوئی اس چیز کو پہ غور کرے کہ ہمارے ہاں جو شادی بیاہ کی رسومات ہیں یا عام طور پر جو ہماری زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اس میں ہم سوشل جو کسٹمز ہیں، جو سوسائٹی کے جو طور طریقے ہیں، جو ایک رائج طریقے ہیں، جیسے پاکستان کی اگر میں مثال دوں آپ کو کہ ہمارے ہاں تو یہ تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مایوں مہندی، پھر بارات کا جو ایک تصور تھا، یہ سارے غیر اسلامی تصور ہیں. اب تو اس کے اوپر باقاعدہ اور کئی چیزیں ایڈ کر دی ہیں، برائڈل شاور ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، 10 10 15 15 دن مایوں چل رہے ہیں، اور اس میں پھر بے تحاشا قسم کی خرافات اور میوزک اور اللہ معاف کرے کہ فضول خرچیاں، اور کوئی حال ہی نہیں ہے. اب شادی کرنا اسی لیے تو اتنا مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا. زنا از ویری ایزی پاکستان کی سوسائٹی میں بھی، حالانکہ آپ دیکھیں مسلمان ملک کے اندر یہ کام تو مشکل ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ نکاح مشکل ہے اور اس میں ہم ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم سوشل اپنے جو لوگ ہیں، سوسائٹی کے جو آس پاس کے لوگ ہیں، ان کے اندر ہمارا سر اونچا ہو سکے، ہم فخر محسوس کر سکیں، ہے نا. بہت بے دریغ خرچ اور بے دریغ قسم کی جو ہے فضول خرچیاں، تو اور اس بات میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے دین پر چلیں اور اس کے مطابق. یعنی بہت سارے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں کہ جو اس چیز کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے تو کوئی رشتہ ٹوٹ گیا اس وجہ سے کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، حجاب کرتے ہیں تو رشتہ ٹوٹ گیا، اسی طرح منع کیا کہ ہم یہ مایوں مہندی وغیرہ نہیں کرنا چاہتے تو رشتہ ہی ختم ہو گیا، یا لڑکی کی طرف سے یا لڑکے والے کی طرف سے. پھر اسی طرح بارات کے اوپر ہزاروں ایسی رسمیں. اول تو بارات اٹ سیلف اسلامک کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو کانسیپٹ ہے نکاح کا اور پھر ولیمہ کا. دیکھیں کتنا سمپل ہے، نکاح کریں مسجد میں بیٹھ کے کر لیں، کہیں پہ بیٹھ کے کر لیں، اور اس کے بعد ولیمہ کیجیے. ایک ہی آپ کے ہاں پارٹی ہونی چاہیے، ایک ہی گیدرنگ ہونی چاہیے، اس کے اوپر پورا خاندان آ جائے. لیکن اتنے آسان کام کو کتنا مشکل کر دیا. تو اب جو لوگ اس روش پر چلتے ہیں کہ ہم دین کے اوپر چلیں اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، ان کو تو بہت جو ہے وہ بیچاروں کو مشکل فیس کرنی پڑتی ہے، ان کو بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت سے میرے اور آپ کے لیے ایک بڑا کرائٹیریا سامنے آ گیا ہے کہ جو لوگ اس بات میں شرم محسوس کرتے ہیں اور اس بات پہ کہ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کر لیں اور جو زمانے میں چل رہی ہیں چیزیں اس کے اوپر اس کے مطابق اپنے کام کریں، تو پھر دردناک عذاب منتظر ہے. اور پھر ہونا تو چاہیے کہ جس معاشرے میں عزت کے لیے اور جن لوگوں میں اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے یہ سب کیا، اللہ کے عذاب کے سامنے وہ آ جائے نا، پھر ہمیں بچا لے اللہ سے، اللہ کے عذاب سے. لیکن اللہ کے سامنے تو کوئی پھر اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کلیئر دلیل آ گئی ہے. برہان کہتے ہیں واضح دلیل کو، بالکل کلیئر تمہارے سامنے احکامات آ گئے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہارے پاس ہم نے واضح روشنی بھیج دی، ایسی روشنی کہ جس کی وجہ سے، جس کی روشنی میں تمہیں اپنا رستہ جو تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گا، جو تمہیں ہدایت کی طرف لے کے جائے گا، وہ تمہیں صاف صاف دکھائی دے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اب وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس نور مبین کو، اس برہان کو، کیا ہے برہان اور نور مبین؟ قرآن، ٹھیک ہے، یا کلام اللہ. جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ ان کو جلدی اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یعنی وہ اللہ کی رحمت کے پھر مستحق ہیں.
ان کے لیے یہ لکھ دی گئی کہ یہ اللہ کی رحمت میں ہے اور فضل میں ہے، وہ فضل اللہ کے فضل میں، کہ یعنی اللہ کے دین، اللہ کے کلام کو، قرآن کو دلیل واضح سمجھنا اور اس بات کو سمجھنا کہ یہی ایک روشنی ہے جو ہمیں تمام طرح کے اندھیروں سے نکال سکتی ہے. ہماری فیملی لائف ہے، چاہے سوشل لائف ہے، چاہے ایموشنل ہیلتھ ہے، چاہے وٹ ایور the thing is، کوئی بھی زندگی کا فیس ہے اس میں نورم مبینہ کون سی چیز ہے؟ قرآن. اس میں کرسٹل کلیئر جو آپ کے پاس ایک ایویڈنس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. برہان اور نور مبین یہ قرآن کے نام ہے. اور اس کے اگر ترجمے میں ہم غور کرنا شروع کرتے ہیں نا صرف برہان اور نور اور مبینہ کے، تو میں سمجھتی ہوں کہ 2-3 دن تو میرے جیسا کم علم بندہ بھی بولتا رہے اس پہ. تو یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی ہمارے پاس قرآن، کہ جو ہمارے تمام طرح کے مسکنسیپشنز کو، ہماری تمام طرح کی جو الجھنیں ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے، ہماری زندگی الجھی ہوئی ہے نا، کیونکہ ہم اب کیا کیا کریں، کس کس کو خوش کریں. تو تمام تر الجھنوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی ایک چیز اس وقت دنیا میں ہے تو وہ ہے اللہ کا کلام، یہ قرآن. اور آپ دیکھیے سبحان اللہ کہ کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس چیز کی شورٹی ہے، ہمیں اس چیز کی کنفرمیشن ہے کہ یہ جو الفاظ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو میرے سامنے اور آپ کے سامنے الفاظ کھلے ہوئے ہیں، یہ ہمارے رب کے الفاظ ہیں، یہ کلام ہے اللہ کا، یہ اللہ کی باتیں ہیں. اور یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ لے کر آیا ہے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آج میرے اور آپ کے سامنے ایز اٹ از وہی باتیں ہیں. لیکن ہماری آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس نور مبین کے لیے، ہم میں سے کون چاہتا ہے اندھیرے میں رہنا؟ کون ہے جو ان لوگوں میں سے آپ جو بھی پریشان آپ کو ملے، آپ ان سے پوچھیں آپ کہ آپ دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ جی میں روز تلاوت کرتی ہوں. تلاوت، ایسی تلاوت جس سے آپ کو کوئی زندگی کی الجھنوں میں کوئی حل نہیں مل رہا، تو وہ تو تلاوت تو پھر کسی کام کی نہیں ہے نا. سمجھ ہے قرآن کی؟ قرآن کیا رہا ہے پتا ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں پتا، نہیں پتا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو آیت ہے نا، اتنے سورہ نساء کا یہ آخری حصہ چل رہا ہے میری بہنوں جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں. اور سورہ نساء ایک بھرپور ایسی صورت ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ احکامات ہم سمجھ لیں اور اگر ہم یہ اپنے اپنے گھروں میں بھی جو ہے وہ نافذ کر سکیں تو ہم ایک بہت اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. تو اللہ ان سارے احکامات کے آخر میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر یقین اور اس کے اوپر عمل، تو اللہ ان کو اپنی رحمت میں اور فضل میں داخل کر دے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ ان کی اپنی طرف سے رہنمائی کرے گا سیدھے رستے کی طرف. یعنی پھر وہ زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں اس کا اینڈ اس منزل کی طرف ہوگا جسے ہم جنت کہتے ہیں، اللہ کی رضا کہتے ہیں. یعنی وہ زندگی میں جو بھی پھر کام کر رہے ہیں وہ ان کو پھر اللہ کی خوشنودی کی طرف اور کامیابی کی طرف ہی لے کر جائے گی. لیکن جو اس سے دور ہو جائے گا، یہ ہم پیچھے پڑ کے آئے، جو محسوس عار کریں گے، اس میں شرم محسوس کریں گے اور تکبر کریں گے کہ بھئی ہمیں تو بہت پتہ ہے، ہمیں تو زیادہ علم ہے، یا ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں خود کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے پھر یہ دنیا بھی ان کے کام نہیں آئے گی. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور اب ہم سارے مسلمان اسی طرح ہی ہیں، ہے نا، نہ دنیا ہماری ہے، نہ دنیا میں ہم کسی طرف پہنچے ہیں، اور آخرت بھی ہم نے اپنی برباد کر لی ہے. تو یہ ایک آخری سولوشن ہے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کا اور اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کا. ٹھیک ہے، ہمارے آس پاس جو بھی آپ کو پریشان نظر آئے، جو بھی آپ کو دکھی نظر آئے، جو بھی الجھا ہوا نظر آئے، ٹھیک ہے، اور خاص طور سے ہماری آنے والی جو نسل ہے، ہمارے جو بچے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں، دیکھیں کتنا خوف آتا ہے نا اپنے بچوں کے لیے کہ آنے والے ٹائم میں، اگلے وقت کتنا مشکل ٹائم آ رہا ہے، فتنوں کا وقت ہے. تو اللہ ان کی مدد کرے اور ان کو سیدھے رستے پر رکھے. دس از دا اونلی وے. یہ قرآن ایک اکیلا رستہ ہے کہ قرآن سے بچوں کو جوڑ دیں، اپنی آنے والی نسل کو محبت سکھا دیں قرآن سے، اللہ سے، اور پھر اللہ کے کلام سے انشاءاللہ. اور کلام اللہ میں ہی پھر حدیث بھی شامل ہے نا،
जो वही है उसमें कुरान और हदीस दोनों शामिल हैं। तो जब कुरान से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हदीस से भी इंशाल्लाह जुड़ेंगे। तो फिर उनको किसी चीज की उनके लिए फिर हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, चाहे हम मर भी जाएं, दुनिया से चले भी जाएं, उनको हमने एक मजबूत चीज से जोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। यस्तफ्तूनक, वो आपसे फतवा पूछते हैं, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, तो अल्लाह आपको फतवा देता है कलाला के बारे में। अच्छा, ये जो आयत है ना, आयत नंबर, ये लास्ट आयत है सूरह निसा की, इसके बारे में आता है कि ये इसकी जो तरतीब है नजूली, ये जब शुरू में जो आयत नाजिल हुई थी विरासत की, ये उनके साथ ही इसकी यानी नजूल हुआ था। लेकिन यानी एक तो वो तरतीब है कि जिससे कुरान नाजिल हुआ, और एक वो तरतीब है कि जो बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की, ये जो हमारे सामने इस वक्त तरतीब है जिसको हम पढ़ने में यूज करते हैं, तो फिर ये आखिर में ये जो आयत है, यानी ताल्लुक इसका उसी उन्हीं अहकामात से, विरासत के अहकामात से है। ठीक है। बल्कि ये आता है कि ये जो है 9 हिजरी के आखिर में ये आयत नाजिल हुई थी, और इसका ताल्लुक उन्हीं अहकामात से है कि जो विरासत के अहकामात शुरू में सूरह निसा में पेश किए गए। कलाला के हवाले से सवाल किए जा रहे हैं। तो कलाला कौन है? कलाला वो है, मुख्तलिफ इसके बारे में रिवायात है, लेकिन एक सिंपल जो अंडरस्टैंडिंग कि जिसके माँ बाप में से भी कोई जिंदा ना हो, ठीक है, यानी ऊपर बाप भाई उनमें से भी कोई ना हो, और औलाद में भी कोई ना हो, यानी अकेला है बिल्कुल। इनिम्रुउन हलका, तो अगर कोई ऐसा बंदा मर जाए, लैसा लहू वलदुन, कि उसकी कोई औलाद नहीं, वलहू उख्तुन, और उसकी एक बहन है, फलहा निस्फु मा तरक, तो उसकी छोड़े हुए में से, विरासत में से आधा जो हिस्सा है वो ऐसे उसकी जो जायदाद का उसकी बहन को चला जाएगा। वह हुआ यरिसुहा, और वो खुद वारिस होगा इसका, इल्लम यकुल लहा वलद, अगर उस बहन की कोई औलाद ना हो। फ़इन कानतस्नतैनी, फिर अगर दो बहनें हैं, फलहुम सुलुसानी मिम्मा तरक, तो भाई ने, जो कलाला भाई है, यानी आगे उसका बच्चा भी कोई नहीं है और पीछे माँ बाप में से भी कोई नहीं रहा, तो फिर दोनों बहनों को 2/3 उनके दरमियान तकसीम हो जाएगा। व इन कानू इख्वतुन रिजालन व निसाअन, और अगर ऐसे बंदे के, यानी उसका बाप नहीं है और बाद में आगे उसका औलाद भी नहीं है, कलाला उसको कहेंगे, तो अगर उसके कई बहन भाई हैं, अगर एक बहन है तो उसको निस्फ मिलेगा, अगर 2 बहनें हैं तो फिर 2/3 मिलेगा। लेकिन अगर कई बहन भाई हैं, औरतें और मर्द, फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो फिर मर्द को 2 औरतों के बराबर मिलेगा। ठीक है, यानी इस तरह से डिवीजन होगी। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू, अल्लाह तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान करता है, वाज़ेह कर देता है अहकामात को, ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरत निसा आज मुकम्मल हो गई। बड़ी अहम सूरत है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सबसे पहले तो अल्लाह हमारे इस जो भी हमने पढ़ा है और समझा है इसको कबूल करे, और इसमें अगर कोई खता हुई है हमसे, क्योंकि इंसान का इल्म नाक़िस है, अल्लाह का इल्म मुकम्मल है। हम में से सारे जो लोग हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं कुरान को समझने की या समझाने की, इसमें यकीनन खता का और गलती का और जो है वो कुछ अपनी तरफ से, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि वो मकसूद ना हो, लेकिन ये जो रास्ता है कुरान को समझने का, ये अल्लाह ने क़यामत तक के लिए खोल दिया ना, इंसानों की तावील खोल दी। इसीलिए आप देखिए कि 1400 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, अभी तक तफासीर लिखी जा रही हैं, अभी तक जो है कुरान के मतलब और मानी पर गौर व फिक्र हो रहा है, और क़यामत तक होता रहेगा। सुभान अल्लाह। और जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर हम इसी सूरत को अभी दोबारा पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी सामने आएंगी कि हमें ऐसे लगेगा कि ये सूरत आज ही नाजिल हुई है। ठीक है। और कुरान का ये एक मौजज़ा है इंसान के लिए कि आप इसको जितनी दफ़ा भी पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा ये आज ही पढ़ा है, हमने इससे पहले पढ़ा ही नहीं।
اور ہر دفعہ ایک نئی انڈرسٹینڈنگ. اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کے حالات کے مطابق، جس طرح کے سچویشن میں آپ ہوتے ہیں، جس طرح کے حالات میں آپ ہوتے ہیں، جس طرح کی مشکلات میں آپ ہوتے ہیں، قرآن آپ کو اسی طرح کا نور عطا کرتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا نور مبینہ ہے، روشنی ہے. تو جس طرح کے اندھیرے میں آپ ہیں، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، ہم سب کو آسانیوں کے راستے پہ چلائے اور دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے والا بنائے. لیکن دنیا امتحان گاہ ہے نا ہمارے لیے، آزمائشیں تو رہیں گی. اب جس طرح کی بھی آزمائش میں ہیں ہم، اس میں اونلی نور جو ہے، صرف جس کو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ دی اونلی نور، وہ قرآن ہے. صرف ایک سولوشن ہے، وہ قرآن. تو جب آپ اب قرآن کو پڑھیں گے، اپنی زندگی میں جو بھی ایشو ہے، جو بھی الجھن ہے، جس بھی طرح کی پرابلم میں ہے، اس کو سامنے رکھ کر، ذہن میں رکھ کر پھر قرآن پڑھیے. چاہے قرآن کلاس لے رہے ہیں، چاہے تفسیر کی کلاس لے رہے ہیں، آپ اپنے مائنڈ میں اپنے مسئلوں کو رکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو اللہ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے، یہ تو میرے ہی مسئلے آج ڈسکس ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو میم یہ والی بات بتائی ہے، ایسے لگا کہ میرے لیے تھی یہ. اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ہے قرآن سے، کیونکہ اللہ کا یہ کہنا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ یہ روشنی ہے آپ کے لیے، یہ آپ کو تمام تر اندھیروں سے نکال دے گی. اور سورہ نساء پڑھنے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہم خواتین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے کہ ہم اس پر شکر کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے ہمیں الحمدللہ، کہ اپنی مخلوق جو پیدا کی ہے ساری، اس میں عورتوں کے لیے دیکھیے سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت میں یہ صورت نازل ہوئی ہے ان لوگوں میں کہ جو بیٹیوں کو یا عورتوں کو باعث عار سمجھتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورت کی کوئی حیثیت وقت نہیں تھی. ٹھیک ہے، ہر طرح کا ظلم اس پر جو ہے وہ جبر ہو رہا تھا. اور سورہ نساء پڑھنے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ خواتین کو خاص طور پہ بتائیں کہ جتنے ہم ویمن رائٹس کے شور سن رہے ہوتے ہیں اور خواتین کے حقوق اور ویمن رائٹس مل نہیں رہے اور ہونے چاہیے، سب کے سب ایک بہترین فارم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام اور قرآن میں ہم سب کے لیے، ہم خواتین کے لیے بھیجے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں. اسی طرح پھر ابھی چونکہ کرسمس کا آگے موقع ہے دسمبر کے حوالے سے، تو خاص طور سے جو ہم نے آخری آیات پڑھی ہیں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اور ٹرینٹی کے عقیدے کے حوالے سے، اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے، یہ ساری مزید اچھے سے انڈرسٹینڈ کر کے، مزید اس کے اوپر غور و فکر کر کے، ٹھیک ہے، جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے آگے پھر کئی کوسچنز آئیں گے. غور سے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ جب سوال پوچھیں گے تو آپ مزید نالج ظاہر ہے آپ کو ملے گا. تو اس کو پھر ہمارے جو غیر مسلم بہن بھائی ہیں ان تک ضرور پہنچایا جائے کہ ہمارے قرآن کا یہ میسج ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ بہت ساری، بلکہ ایک پچھلے دنوں میں پڑھی تھی، ایک نن جو ہیں وہ کرسچن نن، وہ کنورٹ ہوئی، تو وہ اپنا بتا رہی تھی کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا اور اس میں یہ محسوس کیا کہ جتنی عزت اور جتنا احترام کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اس سے زیادہ قرآن میں ہے، اس سے زیادہ احترام قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے پایا. تو اس نے کہا کہ دس از دا ریلیجن کہ جو کرسچینٹی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ جو ہے وہ محترم مانتا ہے اسلام. تو اس بات سے انسپائر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے ہیں ایسے کہ ہم کوشش ہم نے کی ہو، ہمارے آس پاس کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو کرسچنز ہیں یا ہندو ہیں یا کسی دوسرے ریلیجن کے ہیں، کہ ان کو محبت سے، پیار سے، اس اینگل سے ان کو جو ہے وہ بات پہنچائی جائے تاکہ ان کو یہ جو روشنی ہے، چونکہ اللہ کی جو کا کلام ہے یہ پورے عالم کے لیے روشنی ہے نا، پورے جہان والوں کے لیے روشنی ہے، تو اس روشنی سے ان کو بھی نور مل سکے. ہم اپنے آپ کو انلائٹن نہیں کر پائے، دوسروں کو کیا بتائیں گے. تو یہ الحمدللہ سورہ نساء ہماری مکمل ہو گئی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.